دیندارو، سب سے پہلے ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خداوند برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیندارو، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں چیزیں تخلیق کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق میں ہر روز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ پوری تخلیق جو ہے، پوری کریشن ہے، یہ سب آپس میں اللہ کے بنائے ہوئے ایک قانون کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اس تمام کائنات پر، کائنات کی تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، جس کے مطابق یہ پوری کائنات کام کر رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس حوالے سے پوری کائنات میں اور کائنات کی ہر چیز جو پائی جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں مسلم قرار دیتا ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہتے ہیں، جبکہ زمین و آسمان کی ہر چیز نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کیا ہوا ہے؟ یعنی جب زمین آسمان کی ہر چیز مسلم ہے تو انسان اور کون سا دین چاہتا ہے؟ یعنی پوری کائنات نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سپرد کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پوری کائنات اللہ کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ ہم بھی اسی کائنات کا حصہ ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہم کوئی الگ تھلگ نہیں ہے، کائنات سے باہر نہیں ہے۔ جس طرح یہ پوری کائنات اللہ کے امر سے عمل کر رہی ہے، اسی طرح ہم بھی اللہ کے فرمان اور اللہ کے امر کے مطابق چل رہے ہیں۔ اس لیے ہم سے بھی یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ تم بھی پوری کائنات جس طرح اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے، اللہ کی تابعدار ہے، اللہ کے فرمان بردار ہے، تم بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے ہمیشہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھو۔ کائنات کی تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو تعریف کے ساتھ اللہ کی تسبیح نہ پڑھتی ہو، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو۔ کائنات کی ہر چیز زبان حال یا زبان قال سے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ زبان قال تو یہ ہے کہ جو ہم زبان سے بولتے ہیں، یعنی ہم نے کہا اللہ اکبر تو یہ ہم نے زبان سے تعریف کی۔ کچھ چیزیں، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو زبان سے نہیں بولتی، حالت سے بولتی ہے۔ ایک بہت ہی وسیع بلند پہاڑ اپنی حالت سے کہتا ہے کہ اللہ اکبر، جس نے مجھے بنایا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کائنات کی وسعت جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، یہ کائنات اپنی زبان حال سے کہتی ہے اللہ اکبر، جس نے مجھے بنایا ہے وہ اللہ کتنا بزرگ ہوگا۔ تو اللہ فرماتا ہے زمین آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، اور ہم سے بھی کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح اور شام تم اس کی تسبیح پڑھا کرو۔ تسبیح کس طرح پڑھیں، تسبیح میں کیا پڑھیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہے، اللہ کے بہت سارے خوبصورت نام ہے، ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ کو بلاؤ، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کی تسبیح پڑھو، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، نہ دنیا سے
نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ مولا نے بھی فرمایا کہ آپ کسی بھی حالت میں ہیں، آپ کے پاس تھوڑا سا وقت ہے، آپ اپنی تسبیح لے، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا زمانے کے امام کے نام کی آپ تسبیح پڑھا کریں۔ اور امام زمان خود فرماتے ہیں کہ سکھ حاصل کرنے کی ایک ہی یقینی کنجی ہے، اور وہ عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ گنانوں میں ہمیں بتایا گیا کہ جینا جینا کیٹک پتنگ پنکھی اواچک پرانیا ایوا سروے جیو اٹھی کری صاحب جینو دھیان دھرے۔ جینا جینا کیٹک پتنگ پنکھی اواچک پرانیا ایوا سروے جیو اٹھی کری صاحب جینو دھیان دھرے۔ تو کائے سوتو بھولا بھوڑا مورکھ پرانی نندرا دھری، کہ اے نادان انسان، جب بے زبان مخلوق کیڑے مکوڑے سے لے کر شجر و حجر ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، تو نادان بھولا انسان غفلت میں کیوں سویا ہوا ہے؟ تو بھی اٹھ اور خدا کا ذکر کر اور خدا کا نام لے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں کہ جب آپ پہ تکلیف آئی، جب آپ سمندر میں کشتی میں جا رہے تھے اور ایسا واقعہ ہوا کہ آپ کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور ایک مچھلی نے آپ کو پورے کے پورا نگل لیا، آپ ایک مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور اس مچھلی کے پیٹ میں آپ نے تسبیح پڑھی تھی، جو تسبیح یونس کے نام سے جانی جاتی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں ظالموں میں سے تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک، تو بڑا بزرگ ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ اور وہ مچھلی ایک دریا کے کنارے پہ آ کر اس کو اسی طرح زندہ صحیح سلامت اپنے پیٹ میں سے باہر نکالی۔ اس حوالے سے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمٍ يَبْعَثُونَ، تو قیامت تک اس کے پیٹ کے اندر پڑے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ اس مشکل کے حالت میں تسبیح نہ پڑھتے، گناہوں کی معافی نہ مانگتے، تو قیامت تک خدا فرماتا ہے کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ تو مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ، مولا خود ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی وقت ملے تسبیح پڑھا کریں، اور کون کون سی تسبیح پڑھیں اس کے لیے بھی زمانے کے امام کی طرف سے ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، تسبیحات دی گئی ہیں، اور ہم اس حوالے سے آج ان تسبیحات پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلی ہم صبح سویرے کی جو 4 تسبیح پڑھتے ہیں، اس تسبیح کے بارے میں ہمارے بہت ہی معزز اور بزرگ الوائز ڈاکٹر ابو علی صاحب نے ایک مقالہ لکھا تھا۔ اس میں ان کا کہنا ہے کہ 1870 میں 42 اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ کچھ سے نکل کر افریقہ کی طرف جا رہا تھا، کہ جہاں وہ اپنی اچھی روزگار کے تلاش میں جا رہے تھے۔ اور وہ اس وقت جن بیڑیوں میں وہ سفر کرتے تھے تو سارا سامان ساتھ میں لے کے جانا پڑتا تھا۔ تو کچھ سے وہ نکلے اور ان کو ممبئی میں ٹھہرنا تھا، وہاں سے سامان لے کے آگے چلنا تھا۔ تو جب وہ ممبئی پہنچے تو پتہ چلا کہ امام حسن علی شاہ علیہ الصلاۃ والسلام صلوات اللہ علیہ جماعتوں میں آتے ہیں اور جماعت کو دیدار دیتے ہیں۔ تو یہ مولا کے حضور میں پیش ہوئے، مہمانی پیش کی کہ یا مولا، ہم غریبی سے تنگ آ گئے ہیں، اس لیے اچھی روزی کمانے کے لیے، کام کاج ڈھونڈنے کے لیے ہم افریقہ کی طرف جاتے ہیں۔ تو مولا نے ان کو بہت دعا آسیس فرمائی، دعا و برکات دی، اور ساتھ ساتھ مولا نے ان کو 4 تسبیح دی کہ تم ہر روز شام کی پہلی دعا کے بعد یہ 4 تسبیح پڑھنا، یا اللہ، یا وہاب، یا علی، اللہ الصمد، جو ابھی ہم صبح کو پڑھتے ہیں۔ تو مولا کے فرمان سے شام کی دعا کے بعد یہ 4 تسبیح پڑھنے کے لیے مولا نے ان کو دی، اور ساتھ ساتھ افریقہ کی جماعت کے لیے مولا نے دعا و برکات سے بھی ان کو نوازا۔ پھر 1905 میں امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے
جماعت کو فرمان کیا کہ اب یہ 4 تسبیح جو ہے وہ شام کی دعا کے بعد پڑھنے کی بجائے آپ صبح کی دعا کے بعد پڑھنا، جو آج پڑھی جاتی ہے۔ 16 مئی 1962 کو مولانا حضرت امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے پاکستان کے اسماعیلی ایسوسیشن جو ابھی طریقہ بورڈ ہے ان کے پریزیڈنٹ کو مولانا اقتالی کا مبارک بھیجا تھا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 1960-61 میں ہمارے علاقے میں نئی عربی میں دعا آئی تھی۔ پہلے ہم گجراتی سندھی کی دعا پڑھتے تھے تو بہت سے لوگوں کو وہ دعا یاد کرنے میں تکلیف ہوتی تھی، اور ہمارے بہت سے بزرگوں کے واسطے تو یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ دعا یاد کرتے۔ تو مولا نے یہ تعلیقہ بھیجا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ہماری نئی دعا جاننے میں سیکھنے میں بہت سے روحانی بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہماری جماعت کے بزرگ جو ابھی تک یہ نئی دعا نہیں سیکھ پائے ہیں یا شاید نہیں سیکھ سکیں گے، ان کے لیے مولا نے فرمایا ہم آپ کو یہ تسبیحات دیتے ہیں کہ جو شام کی دعا کے بجائے وہ یا اللہ یا محمد اور یا علی کی تسبیح پڑھے، یا اللہ یا علی اور یا محمد کی تسبیح پڑھے، اور صبح کی دعا کی جگہ مولا نے فرمایا یا اللہ یا وہاب یا علی اللہ صمد۔ یہ 4 تسبیحات مولا نے ان لوگوں کو دی تھی جو اس وقت دعا یاد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آج ہمارے جماعت میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو یہ دعا یاد نہ کر سکے۔ آج آپ کے پاس آپ ریکارڈنگ میں بھی دعا سن سکتے ہیں اور ریکارڈنگ کے ساتھ بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، تو آج ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم یہ تسبیح آج بھی ہم پہ اپلائی ہوتی ہے، آج سب یہ دعا جانتے ہیں، مگر یہ تسبیحات زمانے کے امام کی طرف سے دی گئی ہے، جو ہم جماعت خانے میں پڑھنے کے علاوہ بھی دیگر اوقات میں بہت دفعہ جماعت کے دیندار آتے ہیں، پوچھتے ہیں بھئی یہ تکلیف ہے، یہ مشکل ہے، یہ تکلیف ہے، کوئی تسبیح ہمیں دیجئے۔ دیکھیے زمانے کے امام جب آپ کو تسبیح دیتے ہیں، جماعت کے بیچ میں کھڑے ہو کر دبئی کے جماعت میں مولا نے جماعت کے بیچ میں فرمایا اگر آپ کسی مشکل میں ہے وقت کے لحاظ سے یا کسی حالت سے آپ تکلیف میں ہے تو اپنی تسبیح اٹھائیے اور یا اللہ یا محمد اور یا علی کی تسبیح پڑھیے۔ اب مشکل کشا کے مخ مبارک سے جب تسبیح آتی ہے تو آپ سمجھ لیجئے اس میں ہمارے لیے مشکل کشائی ہے، اس میں ہمارے لیے مشکل آسان کی ساری دعائیں موجود ہے۔ یہ 4 تسبیحات میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جب ہم یا اللہ کہتے ہیں، اللہ وہ ذات جس کو ہم سب اپنا خدا معبود مانتے ہیں، اس کا ایک اسم ذاتی کے طور پر، یعنی باقی تمام صفات اللہ کے نام کے ساتھ اپلائی ہوتے ہیں، وہ اللہ کا ایک ذاتی نام شمار ہوتا ہے، اور وہ اللہ قرآن شریف کی تعلیمات کے مطابق انسان کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے، اور وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اور وہ اللہ تمہارے وہم و گمان اور خیالات سے بھی بالا تر ہے، اور اس اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اور اس نام سے تم اس کو بلایا کرو، پکارا کرو، اور یہ پوری کائنات جو ہے وہ اسی اللہ کے نام کی، اللہ کی ذات کی تسبیح پڑھتی ہے اور اس کا ذکر کرتی ہے۔ جیسا کہ ہم گنان میں پڑھتے ہیں، دنیا سرجی نے شام مرے ان اپایا پون پانی پیدا کیدا کہو رے جیو تمہیں کس کارن آویا نہ کی دی صاحب جی نسریوا، کہ میرے خالق نے، میرے مالک نے اس کائنات کو پیدا کی ہے اور آپ کو ہر چیز زندہ رہنے کے واسطے دی ہے، لیکن اگر آپ نے اس مالک کو یاد نہیں کیا تو آپ بتاؤ آپ کو کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے۔ تو اللہ جو ہے وہ معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، اور ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع ہوتی ہے۔ دوسری تسبیح ہے اس میں یا وہاب، اے دینے والا، بہت دینے والا، بغیر کسی معاوضے کے دینے والا، اور یعنی اس طرح دینے والا جسے ہم کہیں معجزانہ طور پر دینے والا۔ جب ہم کسی ایسے لیول پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کہیں سے ہم کو راستہ، کہیں سے روشنی نظر نہیں آتی، اندھیرا 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 ہے کہ بھئی کیسے ہوگا یہ کام، ہم تو پھنس گئے ہیں، ایسے میں یاد رکھیے وہ یا وہاب ہے۔ الوہاب کا مطلب ہے
جو معجزانہ طور پہ دیتا ہے، جو چمتکار کرتا ہے۔ جب انسان کہے کہ نہیں یہ نہیں ہونے والا ہے تو وہ کر کے دکھاتا ہے، دیکھو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں وہاب ہوں۔ تو قرآن شریف میں جہاں جہاں اللہ نے پیغمبروں کو، مومنین کو معجزانہ طور پر مدد کی ہے، معجزانہ طور پر ان کو بخششیں دی ہیں، معجزانہ طور پر ان پر نعمتیں نازل کی ہے، تو آخر میں اللہ فرماتا ہے میں وہاب ہوں۔ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں وہاب ہوں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی تکلیف ہے، مشکل آسان ہے، مشکل کے لیے آرزو کی ضرورت ہے، ہماری آشائیں پوری نہیں ہوتی ہے، تو یا وہاب پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ خود کہتا ہے میں دینے والا ہوں، مجھ سے مانگو جے جے مانگو تے تو ہی دیوے ایوا ایوا لاڈ لڈاوے، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تم نے جو مانگا میں نے تمہیں دیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ہماری نعمتوں کو گننے جاؤ تو کبھی گن نہیں سکو گے، اتنا ہم نے تمہیں دیا ہے۔ تو جب وہ دینے والا خود کہتا ہے کہ میں معجزانہ طور پہ دیتا ہوں، تو اس کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی کی ذات سے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، اے انسانوں تم اللہ کے سامنے بھکاری ہو اور وہ اللہ بڑا غنی اور بڑا حمید ہے۔ تو جب ہم اس کے حضور میں حاضر ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو بھکاری کی طرح ہی پیش کریں، اپنی جھولی پھیلا دیں، پھر دیکھیں وہ اپنی رحمت سے ہماری جھولی میں کیا کچھ نہیں ڈال سکتا۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ بھروسہ کریں، اور جب امام زمان کی طرف سے یہ رہنمائی کے ساتھ تسبیح دی جاتی ہے اس کو پکڑ کے رکھیں، بھروسے کے ساتھ رہیں۔ تیسری تسبیح اس میں ہم یا علی کی پڑھتے ہیں۔ علی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام بھی ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ جو بہت بلند ہے، اور علی سے مراد امیر المومنین مشکل کشا مولا مرتضیٰ علی صلوات اللہ علیہ، جو زمین پر اللہ تعالیٰ کے نور کے مظہر ہے۔ نبی صاحب نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ہم دونوں ایک ہی نور سے ہے۔ علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ علی المال حق حق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ حضور فرماتے ہیں مولا علی کو کہ لحم کا لحمی و دم کا دمی، اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون جو ہے وہ میرا خون ہے۔ وہ اتنے قریب رہے ایک دوسرے سے۔ آپ کے پاس مومن چیتامنی کی کتاب جو طریقہ بورڈ نے شائع کی ہے ترجمہ کے ساتھ، آپ اس کو دیکھیے، شروع سے ہی آپ پڑھنا شروع کریں مولا علی علیہ السلام کی فضیلت، اور مولا علی علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی ہے تو اس ولادت کے ٹائم پر کتنے معجزات اور کتنے کرشمے ہوئے ہیں۔ گجراتی کے اندر یہ سارے گنان ہیں، آپ سنیں گے تو بھی بڑا لطف آئے گا کہ کتنی شان اس میں بیان کی گئی ہے۔ کسی شاعر نے کتنی اچھی بات کہی کہ حق کا مجھے حقیقتاً عامل بنا دیا، حق کا مجھے حقیقتاً عامل بنا دیا، محفل میں مجھے رونق محفل بنا دیا۔ پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر، پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر، تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا۔ کہ تو یہاں کیا پیدا ہو گیا، ساری دنیا سارا جہان جو ہے وہ اس گھر کے آس پاس گھومتا ہے، کیونکہ اس گھر میں مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور مدد کے حوالے سے، مشکل کشائی اور مشکل آسانی کے حوالے سے مولا مرتضیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا نام کسی کے زبان پہ نہیں آتا۔ حضور اکرم کی اپنی پوری زندگی کے دوران مولا علی علیہ السلام ان کے ساتھ رہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ اید ھذا الدین بعلی، اللہ تعالیٰ نے مولا علی علیہ السلام کے ذریعے سے اس دین کی مدد کی ہے۔ جنگ بدر میں آپ کی ظاہری باطنی ہر لحاظ سے مدد اور بہادری، جنگ احد کے موقع پر جب آپ نے بہادری دکھائی ہے اور مسلمانوں پر جب سخت حملہ ہوا ان کی غلطی کی وجہ سے، تو آپ حضور اکرم کے سامنے جا کے سینہ سپر ہو گئے۔ تو اس وقت اللہ کا یہ پیغام لوگوں نے کہا کہ ہم نے یہ آواز سنی اس جنگ کے اندر کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی جیسا کوئی بہادر نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ تو
غیبی طاقتیں اور غیبی آواز آپ کی مدد کا اعتراف کرتے رہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کا جو پیغام آیا، اس پیغام کے مطابق کہتے حضور نے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کو مدد کے لیے پکارا، اور جس بنیاد پر ہمارے پاس نعت علی کی تسبیح ہے، تو اسماعیلی بچے کو سکھایا جاتا ہے، ان کے ماں باپ سکھاتے ہیں کہ نعت علی مظہر العجائب، علی کو پکارو جو عجائب میریکلز کو ظاہر کرنے والا ہے، تجدہ اونا لک فی النوائب، مشکل میں تم ان کو مدد کرنے والے پاؤ گے، کل ہم و غم سینجلی، ہر تکلیف، ہر آفت، ہر مشکل دور ہو جائے گی، بولایتک یا علی یا علی یا علی، تیری مدد سے، تیری ولا سے، اے علی اے علی اے علی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دائم ز ولایت علی خواہم گفت، چون روح قدس ناد علی خواہم گفت، تارو شود غمی کے بر جان من است، کل ہم و غم سینجلی خواہم گفت، کہ ہمیشہ ناد علی پڑھتا رہوں گا، روح القدس کی طرح، آسمان میں اس بڑی روح کی طرح، عظیم روح کی طرح ناد علی بولتا رہوں گا، جب تک کہ میری جان پر سے غم اور دکھ ختم نہ ہو جائے، کل ہم و غم سینجلی میں بولتا رہوں گا۔ اور اسی بنیاد پر ہمارے پاس یہ ہمارا پیارا سا سلام ہے، یا علی مدد۔ ایک اسماعیلی دوسرے اسماعیلی کو، ایک شیعہ دوسرے شیعہ کو گریٹ کرتا ہے، بلکہ کوئی بھی مسلمان مولا علی کی مدد سے انکار نہیں کر سکتا۔ ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں، ویسے بہت کم ہم یہ شیئر کرتے ہیں۔ آپ سب کی دعاؤں سے اور مولا کی بڑی مہربانی سے ہمیں جو تھوڑا سا ٹائم مولا کے شہزادوں کے ساتھ گزارنے کا ملا تھا، تو جب مولا کے گھر میں سلور جوبلی کا سیلیبریشن ہونے والا تھا اور سارے دنیا سے لیڈر سلور جوبلی کے دربار کے لیے مولا کے گھر میں آنے والے تھے 10 اور 11 جولائی 1982 کو، تو میں 6-7 جولائی کی شاید آپ سے بات کرتا ہوں، بچوں کے ساتھ ہم بیٹھے تھے، تو بچوں نے ہم سے ایک سوال کیا، اور بہت دفعہ مولا ہمیں امتحانات میں ڈالتے تھے، اور ہم یہی گزارش کرتے تھے کہ یا مولا ہمیں کسوٹی میں نہیں ڈالنا، بہت کٹو کٹی کی حالت میں آپ ہیں، آپ کا ہی گھر ہے، آپ خود ہی ہدایت کر دیجئے تاکہ ہم سے کوئی غلطی، کوئی بھول نہ ہو جائے۔ تو بہت ساری باتیں جو بچے ڈسکس کرتے تھے، تو بچوں نے ہم سے ایک بات پوچھی کہ ہمارے لیڈرز آ رہے ہیں اور ان سب کو ہمیں گریٹ کرنا ہوگا، ان کو ویلکم کرنا ہوگا، اور بچوں جس طریقے سے وہ بہت سارے لوگوں سے ملا کرتے تھے، تو وہ 3 قسم کے سیلوٹیشن سلام جو ہے استعمال کرتے تھے، وہ یا علی مدد بھی کہتے تھے، مولا علی مدد، اور السلام علیکم، وعلیکم السلام بھی استعمال کرتے تھے، اور گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ یہ بھی استعمال۔ تو یہ تمام سلام جو ہے وہ ان کا استعمال ہوتا رہتا تھا۔ ہم سے انہوں نے پوچھا کہ اب یہ لیڈرز جو آ رہے ہیں، جب ہم ان کو ویلکم کریں تو ہم کیا کہیں؟ ہم انہیں گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون کہیں، ہم انہیں السلام علیکم کہیں، یا ہم انہیں یا علی مدد کہیں؟ اور بعض اوقات جب فیصلہ دینا ہوتا ہے تو ایسے معاملے میں، چونکہ مولا کے گھر کا معاملہ تھا اور ہم مولا کے بڑے ادنا سے خادم تھے، ہم نے گزارش کی کہ آپ ہمیں اس امتحان سے آزاد کریں، آپ مولانا حاضر امام سے خود ہی پوچھ لیں، چونکہ مولا کا فنکشن ہے، مولا کا گھر ہے، مولا کیا فیصلہ کرتے ہیں، مولا آپ کو جو بھی فرماتے ہیں آپ کیجئے، پلیز، ہم اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں دے سکیں گے۔ ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہم سے کوئی بھول نہ ہو جائے۔ پھر دربار کے دن ہم نے دیکھا کہ بچے ہمارے تمام لیڈرز کو یا علی مدد کہہ کے خوش آمدید کہا کرتے تھے۔ تو مولا اپنے گھر سے بھی، یہ مولا کے گھر کی برکات اور مولا کے گھر میں استعمال ہونے والے یہ سلام ہے۔ جب ہم بی بی فاطمہ کی تسبیح کی بات کرتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا اللہ، یا محمد، مولا کے گھر میں کبھی کبھی بچے آ کر کہا کرتے تھے، ہم سے فرماتے تھے، وہ تو ڈیڈی کہتے تھے، ڈیڈی نے ہمیں کہا ہے تم سونے سے پہلے اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھا کرو، یا اللہ، یا محمد، یا علی پڑھا کرو۔ اب دیکھیے، ہم جو اسپیشل تسبیح کی اور یہاں وہاں تسبیح کی بات کرتے ہیں، مولا اپنے بچوں کو، اپنی بیگم کو اپنے گھر میں پڑھنے کے لیے وہ تسبیحات دیتے ہیں جو مولا نے اپنے روحانی بچوں کو دیا ہے۔ اس میں کوئی امتیاز نہیں، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں کسی کو مولا نے الگ نہیں رکھا ہے۔ بھروسہ رکھے کہ مولا اس جہان میں اور اس جہان میں جو بہترین ہے وہ مولا ہمیں دیتے ہیں۔
غالب نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست۔ ندیم بھی دوست یا ساتھی کو کہتے ہیں۔ غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، کہ اے غالب دوست کے ساتھی سے دوست کی خوشبو آتی ہے۔ جب آپ اپنے دوست کے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ کو اپنے دوست کی خوشبو آتی ہے، چونکہ آپ کے دوست کا دوست ہے۔ کہتے غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں مولا علی کی بندگی کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کر رہا ہوں، کیونکہ وہ اللہ کا دوست ہے۔ غالب جیسے ایک پائے کے شاعر نے یہ بات کہی ہے کہ علی کی عبادت میں خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ یاد رکھیے کتنی بڑی برکت والی تسبیح مولا کے گھر سے ہم کو دی گئی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، پوری کائنات اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے اور پوری کائنات اس کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ پھر ہم یا علی اور یا محمد کی تسبیح ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ شام کی ہماری تسبیح بھی یا علی کا میں نے خلاصہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اللہ تعالیٰ کے نور کے مظہر رہے، آپ کے کام کو اللہ نے اپنا کام قرار دیا۔ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ مٹھی خاک کی آپ نے نہیں پھینکی لیکن اللہ نے پھینکی۔ وَمَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو حضور کی پیروی کرتے ہیں وہ اللہ کی تابعداری کرتے ہیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو یہ حضور اکرم کی ذات تھی، اور حضور نے فرمایا یا علی انا وانت ابوا ہذہ الامہ، اے علی تم اور میں ہم دونوں اس امت کے ماں باپ ہیں، ہم دونوں اس امت کے پیرنٹس ہیں۔ اور حضور اکرم دین کا ظاہر لے کر آئے، دین کی شریعت لے کر آئے، دین کا پیغام لے کر آئے، اور مولا علی علیہ السلام دین کا باطن لے کر آئے، دین کی تعویل لے کر آئے، اور اسی دین کا ہر زمانے کے مطابق جس تشریح اور انٹرپریٹیشن کی ضرورت ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے گھر سے ہم کو حاصل ہوتی ہے۔ گنانوں میں ہم سے کہا گیا کہ جی محمد محمد کیجئے، یعنی محمد اللہ رسول جاپ اینو جپیے ایچھے صدائے رے قبول، کلمہ کہو رے مومنو تمہیں مت جاؤ رے بھول، راہ علی نبی جی کی ساش ہے اے ہوئیں گے صدا قبول، کہ یا علی اور یا محمد کی تسبیح تم پڑھتے رہو۔ اس کے بعد ہم بی بی فاطمہ کی تسبیح پڑھتے ہیں جو ہمارے مختلف اوکیزنز پہ ہم کو دیا گیا ہے۔ بی بی فاطمہ زہرا خاتون جنت کی جو تسبیح ہے اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم کا گھرانہ اہل بیت ایک بہت ہی سادہ سمپل زندگی گزارتے تھے۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ خود اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی تھی۔ تو آپ کو پتہ چلا ایک دفعہ کہیں کے ایک بادشاہ نے ایک غلام تحفے کے طور پہ نبی صاحب کو بھیجا، تو آپ نے سوچا چلو میں جا کے کوئی نوکر غلام مانگ لوں تو میرے کام میں میری مدد کرے۔ تو آپ حضور کے پاس گئے اور گزارش کی کہ ابا جان ہاتھوں سے کام کرنا پڑتا ہے، بہت مشقت کرنی پڑتی ہے، اگر ایک آدھ غلام مجھے مل جائے جو میرے کام میں میری مدد کرے۔ تو حضور نے فرمایا اے فاطمہ میں تجھے کوئی ایسی چیز دوں جو ایسے غلام تو کیا دنیا وما فیہا، یعنی دونوں جہان کے بیچ کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے بھی زیادہ اچھی چیز میں تجھے دوں؟ آپ نے فرمایا بے شک ابا جان دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہر نماز سے ہر صلات سے جب تو فارغ ہوتی ہے تو 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ کی تسبیح پڑھا کرو۔ یہ ان تمام چیزوں کو جو کچھ تم طلب کر رہی ہو اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور کہیں زیادہ پاورفل چیز ہے۔ تو آپ دیکھیں اسے تسبیح فاطمہ، بی بی فاطمہ تو زہرا خاتون جنت کی تسبیح،
وہ تسبیح جو اہل بیت میں حضور نے اپنی بیٹی کو دی، وہ تسبیح اپنی بیٹی کے واسطے مخصوص نہیں رکھی، ہمارے واسطے بھی دی، سارا جہان اس کو پڑھتا ہے، پورا عالم اسلام اس کو پڑھتا ہے، جس میں سب سے پہلی تسبیح ہے اللہ اکبر۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پوری کائنات اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اللہ کی بڑائی بیان کیا کرو۔ اور یاد رکھیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو اس کی بڑائی کی ضرورت ہے۔ ہمارے اللہ اکبر نہیں کہنے سے اللہ کی بڑائی میں فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ کو بڑا بننے کے لیے ہمیں اللہ اکبر کہلوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے اللہ اکبر اس لیے بار بار کہلوایا جا رہا ہے کہ تم یہ مت بھول جانا کہ کہیں تم بہت بڑے ہو گئے ہو۔ ہم کن چیزوں پہ بڑائی کرتے ہیں؟ ہمارے پاس بڑائی کی کون سی وجہ ہے؟ قدرت نے ہمیں بنایا ہے، قدرت جب چاہے ہمیں اٹھا لیتی ہے، ہمارا ایک ایک لمحہ اس کی رحمت پہ چلتا ہے، تو اللہ کی اس رحمت کو فراموش نہ کرے اور اس کی بڑائی کو فراموش نہ کرے۔ اس لیے ہم سے کہا گیا ایک تو صبح شام اس کے گھر میں آ کر اپنا سر جھکاؤ تاکہ تم اس بات کا یقین اپنے اندر بھی کرو کہ میں کچھ نہیں ہوں، خادم ہوں، ایک ادنا سا انسان ہوں، اور وہ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، جو ہمیں گھمنڈ کرنے کو منع کرتا ہے کہ ہتھی پربت تولندے بندے، سمندر گھونٹ بھرے، ایسے جودھے ماٹی رلے بندے، تو کیوں گرب کرے۔ تشبیہی زبان میں فرماتے ہیں کہ ہتھی پربت تولندے بندے، ہاتھوں سے پہاڑوں کو اٹھا کے وزن کرتے تھے، دونوں میں کون سا پہاڑ بھاری ہے؟ سمندر گھونٹ بھرے، ایسے لوگ ہوتے تھے کہ ایک گھونٹ میں سمندر پی جاتے تھے، ایسے جودھے ماٹی رلے بندے، ایسے لوگ بھی مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، تو کیوں گرب کرے، تو کہ میری بات نہیں سنی گئی، میں کہاں ہوں، میری جگہ کدھر ہے، میں کہاں بیٹھا ہوں۔ ارے بھائی تم ہو کون جو تم یہ پوچھ رہے ہو کہ تم کہاں بیٹھے ہو؟ مولا فرماتے تمہارے نام کے آگے کیا لکھا یہ نہ دیکھو، تمہارے دل میں کیا ہے وہ دیکھو۔ علی بھج غافر بندے، چلنا ہی سنسار، علی کا نام لے، یہ دنیا تو ویسے ہی گزر جائے گی۔ بڑائی میرے شاہ کو نہ بھاوے، ہمیں ہینا کھینا تھینے چالیا۔ پیر فرماتے ہیں مولا کو بڑائی پسند نہیں ہے، ہم بھی عاجز بن کے چلے ہیں، اور تم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ عاجز بن کے چلو۔ دوسری تسبیح اس میں ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اللہ کس چیز سے پاک ہے؟ پاک کا ہمارے پاس اپنا تصور ہے، ہم نے نہا دھو کے اپنے آپ کو پاک صاف کیا تو ہم پاک ہے، اللہ بھی پاک ہے۔ اللہ اس طرح کا پاک نہیں ہے۔ سبحان کا مطلب ہے اللہ کی ذات کے بارے میں مخلوقات کی کوئی بھی صفت بیان نہ کی جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جو بھی صفت اللہ کی ذات کے بارے میں دیتے ہیں اللہ اس سے بالا تر ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، یہ جو بھی اللہ کے بارے میں کہتے ہیں اللہ اس سے بالا تر ہے۔ تو اللہ کے ساتھ کسی بھی قسم کی مخلوق کی صفت کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کا کوئی خاندان ہے یا اللہ کا کوئی حسب و نسب ہے، اللہ فرماتا ہے وہ سبحان ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، یہ کہتے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اللہ سبحان ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، یہ کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، سبحانہ، اللہ سبحان ہے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبَّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور میرا پروردگار بہت بلند ہے جس کی نہ تو کوئی بیوی ہے اور اس کا نہ تو کوئی بیٹا ہے، وہ سبحان ہے۔ تو جب ہم سبحان کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے وہ اللہ کی ذات انسان کے وہم و گمان سے بھی بالا تر ہے، مخلوق کی کوئی بھی صفت اس پہ نہیں جا سکتی، مخلوقات کی صفات سے وہ بالا تر ہے۔ اللہ سبحان جنہیں کیا الا اللہ دیا قرار، پیو مندر جی نے دیکھیا سو تر کر لنگیا پار، کہ سبحان اللہ کی تسبیح کی یہ معنی ہوتے ہیں۔ گنان میں اور جگہ بھی فرمایا گیا کہ سامی تاروں کون چھے ماتا نے کون چھے پیتا، سامی تارو نور ماہ چھے واس،
کہ یا مولا کہ تیری ماں کون، تیرا باپ کون. یہ ماں باپ کا تصور ظاہری جسمانی تصور ہے. یا مولا تیری اصل جگہ، تیرا اصل مقام جو ہے وہ نور ہے. تو خدا کو ان تمام دنیاوی جسمانی اور مادی صفات سے انسان کے خیالات سے بھی بالا تر قرار دینا سبحان میں آتا ہے. تیسری تسبیح اس میں ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. بخدا اگر یہ ایک تسبیح کے معنی ہم سمجھ لیں تو ہماری سوسائٹی کے 99% پرابلم سولو ہو جاوے. یہ ہمارے جھگڑے، یہ پرابلم اور نہ معلوم یہ کمپٹیشن اور اس سے شکایت، اس سے شکوہ، اگر اتنا سمجھ میں آ جائے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، سب اللہ نے کیا ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی تعریف اس میں ہے، تو انسان میں حلیمی آ جاتی ہے. اور حلیمی نہیں ہونے سے ہی سارے مسائل آتے ہیں. جہاں انسان ٹف بن جاتا ہے، جہاں انسان گھمنڈ کرنے لگتا ہے، جہاں سمجھتا ہے میں نے کیا ہے یا میں کروں گا یا میری مرضی چلے گی، وہیں سے سارے مسائل ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تسبیح پڑھو کہ الحمدللہ لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، شروع میں بھی اس کی تعریف ہے، آخرت میں بھی اس کی تعریف ہے. پوری کائنات، جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز حمد کے ساتھ اس کی تعریف کرتی ہے. تم بھی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھو اور اللہ کی تعریف کرو. جو بھی بڑائی، کوئی اچھا کام ہم سے ہو جائے، اپنا اچھا کام کرتے جائیے، مگر کریڈٹ اللہ کو دیجئے، ہم خود نہ لیں. آپ مولا کو دیکھیے، مولا اتنا کام کرتے ہیں دنیا میں. کبھی مولا نے یہ فرمایا کہ میں نے کیا ہے؟ کبھی لیڈروں کو مولا کریڈٹ دیتے ہیں، کبھی جماعت کو کریڈٹ دیتے ہیں، کبھی والنٹیئرز کو دیتے ہیں. خود اپنے آپ کو کتنا ہمبل لگتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ لوگوں نے سب کچھ کیا ہے. یہ دراصل حقیقی اسلام کی ایتھک ہے جس کی بنیاد پر انسان دنیا میں کام کرتا ہے. مولانا نے فرمایا آپ میں سے جن لوگوں نے اچھا کیا ہے وہ ان کو اپنے ترقی کے لیے خدا کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے. اور یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، میرے پاس روزی کا بڑا اچھا ذریعہ ہے، یہ جو کچھ بھی کیا ہے میں نے کیا ہے. نہیں، مولانا نے فرمایا آپ کو ہمبل رہنا چاہیے، حلیم رہنا چاہیے، نمرتا ہونی چاہیے، اور آپ کو آپ کی عبادت میں خداوند تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، آپ کو جو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ کو جو وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور آپ کو جو برائیاں پہنچتی ہے وہ آپ کے اپنے ذات کی طرف سے ہے. کہ تیری طرف کو کرم ہمیشہ، پاپ دوش ہمیرا، کہ تیری طرف سے تو مہربانی ہی مہربانیاں ہیں، غلطی ہماری طرف سے ہے. کہ اللہ گن تیرا، پیا گن تیرا، صاحب گن تیرا، یاشا اوگن بہت ہمیرا. ہمارے تو اوگن ہیں، جتنے گن ہیں، جتنے اچھائیاں ہیں یا مولا سب تیری طرف سے ہے. جب یہ رویہ ہماری زندگی میں ہو تو میں نہیں سمجھتا ہمیں کسی سے کوئی شکایت ہو سکتی ہے یا کسی کو ہم سے کوئی شکایت ہو سکتی ہے. ہوگی تو بہت تھوڑی بہت ہوگی. یہ جو اتنا زیادہ سوسائٹی میں ہم کو تکلیف ہوتی ہے، ہم بہت ساری چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں، آزاد ہو سکتے ہیں. بہت غور سے اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنی عقل کا استعمال کیا ہے، اگر کوئی بہت تعلیم یافتہ ہے، کسی نے بڑی اچھی ایجاد کی ہے، اگر ہم بہت اچھا سوچ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عقل بھی ہم نے پیدا کی ہے. ہم بہت اچھا سوچ سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل بھی ہم نے پیدا کی ہے. اگر ہم بہت تیز دوڑ سکتے ہیں تو اپنے دوڑ پہ اتنا فخر محسوس نہ کریں کہ جیسے ٹانگیں بھی آپ نے ہی بنائی ہیں. ٹانگیں اللہ کی دی ہوئی ہے جس پہ ہم دوڑ رہے ہیں. تو اپنی صحت پہ، اپنے جسم پہ، اپنے کسی بھی کوالٹی پہ فخر نہیں کرنا. جس نے دیا ہے وہ کسی وقت بھی لے سکتا ہے. ہم ادھار کی چیزوں پہ فخر نہ کریں، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب اس کا دیا ہوا ہے. اور جب اس کی دی ہوئی چیزوں پہ بناتے ہیں تو پرائی چیز پہ فخر بڑھائیں کس چیز کا؟ اور جب آپ دوسروں کی چیزوں پہ فخر کریں گے تو دینے والا بھی ہنسے گا کہ دیکھو تو صحیح کیسا نادان انسان ہے، ذرا اس کو بتاؤ تو صحیح کہ تم جو سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے. پھر وہ تھوڑا سا کان پکڑتا ہے
تو پھر زندگی ہماری پوری کیا سے کیا ہو جاتی ہے۔ تو ہم ایسی صورتحال کیوں پیدا کریں کہ وہ ہمارا کان پکڑے کبھی، یا ہمیں تھوڑا سا ایک ہاتھ بھی آ کے لگائے، ذرا سنبھل جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے زلزلہ آ جاتا ہے زندگی کے اندر، اس سے اچھا ہے جھک کے رہیں، حلیمی سے رہیں، اپنے آپ کو اس کے آگے جھکا کے رہیں، تاکہ زندگی میں ہمیں اسلام کا جو بہترین اصول اللہ نے ایتھکس ہمیں دیے ہیں، اخلاق دیے ہیں، ان اخلاق کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس کے بعد ایک تسبیح ہم پڑھتے ہیں صلوات کی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا نے اپنے فرمان میں ہمیں بہت زیادہ یہ تسبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے رسول پہ صلوات پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی ان پر صلوات پڑھو اور ان کو اس طریقے سے سلام کرو جیسا جو بہترین سلام ہے، یا اس طرح تسلیم کرو جو بہترین تسلیم کرنا ہے۔ جب لوگوں نے حضور پہ اس طرح صلوات پڑھی کہ اللہم صلی علی محمد، تو آپ نے فرمایا اے لوگو مجھ پہ ادھوری صلوات نہ پڑھو۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ادھوری صلوات اور پوری صلوات کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا اتنا کہنا کہ اللہم صلی علی محمد یہ ادھوری ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مولانا آپ نے فرمایا یہ مکمل صلوات ہے، اور صلوات کو اس طریقے سے پڑھا کرو۔ ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا ہے کہ قرآن میں جو 3 طریقے سے صلوات کی تعلیم دی گئی ہے، اللہ، فرشتے اور مومنین کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی جو صلوات ہے وہ رحمت نازل کرنا ہے، فرشتوں کی جو صلوات ہے وہ اعلان پاکیزگی اور طہارت ہے، اور جو عوام کی لوگوں کی صلوات ہے وہ دعا ہے جو وہ طلب کرتے ہیں۔ بہت ہی مشہور سنی عالم گزرے ہیں جنہیں جو شافعی فرقے کے بانی سمجھے جاتے ہیں، امام شافعی کے نام سے بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ ان کا یہ عربی کا شعر ہے کہ یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ وفی القرآن انزلہ کفاکم من عظم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ کہتے ہیں یا اہل البیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول، اے پنجتن پاک، تمہاری محبت فرد من اللہ وفی القرآن انزلہ، اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے اور قرآن میں نازل کیا گیا ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ کفاکم من عظم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی مسلمان اپنی نماز میں آپ پہ صلوات نہ پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور آپ جانتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلوات کا نماز کا جزو لازم ہے۔ اگر نماز میں صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر آپ کی عظمت کیا ہوگی کہ جب تک کوئی مسلمان اپنی نماز میں آپ پہ صلوات نہ پڑھے وہ نماز ہی پوری نہیں ہوتی ہے، وہ نماز ادھوری رہ جاتی ہے۔ مولا نے اپنے فرمان میں فرمایا کہ آپ چاند رات کے مجلس والوں کو مولا نے فرمایا آپ جماعت خانے میں آ کے بندگی کریں، اس میں صلوات زیادہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کا زور دن بدن بڑھے گا، آپ کے دشمن دفع ہوں گے، آپ کے گناہ معاف ہوں گے، آپ دنیا میں سے پاک ہو کر بہشت میں جائیں گے اور دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ مولا فرماتے ہیں صلوات، مولا نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جب بھی آپ پیغمبر صلم اور امام زمان کا نام سنیں تو صلوات پڑھنا کبھی نہ بھولیں، چونکہ یہ ایک تحفہ ہے جو ہم ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس تحفے کی برکات سے ہماری زندگی میں خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ گنانوں میں ہمیں کہا گیا کہ آل نبی اولاد علی کی پنجتن پاک وکھاڑو، حسن حسین دو نور پچھاڑو، ان سے امت ساری، بوجھو رے بھائی چھتر کون تڑا، چھتر محمد مصطفیٰ تڑا، کہ آپ پر محمد اور ان کی آل کا سایہ ہے۔ اس کے بعد گناہوں کی معافی کے لیے ہم ایک تسبیح پڑھتے ہیں، مرحوموں کے حوالے سے بھی پڑھتے ہیں، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، میں اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں،
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اس کی طرف میں توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کے لیے پروٹیکشن مانگتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ گناہ کا ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن گناہ کے بعد توبہ نہیں کرنا بہت بڑی بات ہے۔ انسان کو اللہ نے کمزور بنایا ہے، تو انجان پنے میں ہم کتنے بھی اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی کوشش کرے، انجان پنے میں ہم سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم سے کہا گیا صبح شام جماعت خانے میں آؤ، مکھی کے پاس جا کر تم دعا کراؤ، گناہوں کی معافی لے لو۔ پھر ہم چھانٹے لیتے ہیں، ان سے گناہوں کی معافی لے لیتے ہیں۔ تو ہمیشہ توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، انسان جب معافی مانگنا بند کر دیتا ہے تو پھر خدا کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ قرآن میں کتنی خوبصورتی سے اللہ نے ایک بات فرمائی ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون وہم لا یذکرون۔ کبھی ہم پہ مشکل آفت تکلیفیں آتی ہے، اس کے لیے بہت غور کرنے کی آیت ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان پر مشکلات آتی ہیں؟ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ان پر مصیبتیں آ رہی ہیں، پھر بھی یہ لوگ توبہ نہیں کرتے ہیں اور پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ یعنی تکلیف، مشکلات، آفت کا ہمارا توبہ نہ کرنے اور گناہوں کی معافی نہ مانگنے کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہے۔ تو کم سے کم وہ جو ہمارے قصور کی وجہ سے ہم پہ مشکلات آتی ہو، ان سے بچنے کے لیے توبہ استغفار کرتے رہیں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرے گا۔ گناہ انسان سے ہوتا ہے انجان پنے میں، اور اس سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، مگر اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرتے ہو، اللہ سے توبہ کرتے ہو تو سچی توبہ کرو۔ اور سچی توبہ میں 4 چیزیں آتی ہے۔ سب سے پہلی بات، ہم نے جو گناہ کیا ہے ہم اس گناہ کا اقرار کریں کہ خدایا مجھ سے یہ بھول ہوئی ہے، میں نے یہ غلط کام کیا ہے۔ دوسرا، اس پہ ندامت ہو کہ میں شرمسار ہوں، مجھے افسوس ہے کہ میں نے بڑا غلط کام کیا ہے، میں اس کے لیے ندامت کا اظہار کرتا ہوں۔ تیسرا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ اور چوتھی جو بہت اہم ہے کہ پھر سے وہ ایسا نہ کرے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ، جس نے توبہ کا ظلم کرنے کے بعد توبہ کیا اور سدھر گیا، تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ یتوب، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا بہت بڑا مہربان ہے۔ ست سے تھیجے گت مائے آوے گتنو میڑو سوہی، پاپ اتراوی پاچھا نہیں کرے سوہی جیو ہم تم کو پیارا۔ جو ایک دفعہ ایک چیز غلطی آپ نے کی، معافی مانگ لی، پھر جان بوجھ کے اس کو ریپیٹ نہ کرے، تب وہ بات توبہ بنتی ہے اور تب ہمیں اپنے گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ اسی طرح ہم ایک اور تسبیح جو بہت اہم تسبیح ہے، جن کا ہر روز ہمارے زندگی میں دن میں کئی دفعہ اس کا استعمال ضرور ہونا چاہیے، وہ شکراً للہ والحمد للہ ہے۔ شکراً للہ والحمد للہ۔ الحمد للہ ہم نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی، اللہ کا شکر ہے۔ شکر، اللہ نے ہم پر کتنی نعمتیں کی ہے۔ جب تک انسان شکر نہیں کرتا ہے تب تک جو نعمت اللہ نے دی ہے اس میں برکات پیدا نہیں ہوتی، ان نعمتوں میں ان کو سکھ، سکون اور راحت نہیں ملتا، اور وہ زیادہ سے زیادہ کی چاہت میں جاتے رہتا ہے۔ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اس کی قدر نہیں کر سکتا۔ اس لیے صدق کے دل سے شکر کی بھی 3 قسمیں ہیں، اور ان تینوں لیول پر جو ہے انسان کو شکر کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر قلبی، دل میں احترام کرے، دل میں اعتراف کرے، آپ نے میرے ساتھ ایک بھلا کیا، میں پہلے دل سے مانوں کہ یہ میرا دوست، یہ میرا ساتھی، یہ میرے پیرنٹس جو بھی ہے، اس نے بڑا احسان کیا ہے، اس کے بغیر میرا کام نہیں ہوتا، اس نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ پھر شکر قلب، پھر شکر لسانی، پھر میں اس کے پاس جا کے زبانی کہوں تھینک یو ویری مچ بھائی، بہت شکریہ تمہارا، تم نے میرا کام کر دیا، میں قدر کرتا ہوں۔ اس کو بھی اچھا لگے گا کہ تم نے قدر کی۔ اور اس کے بعد شکر عملی، کہ میں عمل کروں،
اس نے جو مجھے مدد کی ہے، جس راستے پر بھی عملی طور پر میں اس کا اظہار کروں. مثال کے طور پر کوئی مجھے جاب دلوا دیتا ہے، کوئی مجھے ایک اچھی نوکری میں لگوا دیتا ہے، سفارش کرتا ہے، تو میں دل سے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے اچھا کام کیا. میں جا کے زبان میں یا رائٹنگ میں اس کو تھینکس بولتا ہوں. اور سب سے بڑا کام کہ نوکری پہ جاتا ہوں، کام کرتا ہوں. مجھے اس نے جو نعمت دی، خدا نے مجھے ہاتھ پیر دیے، خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. بس بیٹھا ہوں پلنگ پہ آرام سے، کوئی آ کے مجھے کھلائے، کوئی آ کے مجھے سمجھائے، یہ شکر نہیں ہے. خدایا تیرا بہت شکر ہے، بڑا اچھا گھر دیا ہے، بڑا اچھا پلنگ ہے، بہت نرم ہے سب کچھ، سونے کا بڑا مزہ آتا ہے. پلنگ سے اتر کر ہاتھ پیر نہیں مانگتا، روزی نہیں کماتا، محنت نہیں کماتا. اللہ فرماتا ہے اس شکر کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں شکر عملی نہیں ہے. تم کو ہتھیار دیا ہے، زمین پہ جاؤ کام کرو. سب سے بڑی شکر جو ہے وہ شکر عملی ہے، کام کر کے دکھاؤ. تو اللہ نے جو اتنی نعمتیں ہمیں دی ہے، اس نعمت کا شکر کریں اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. دیکھیے جب ہم شکر کریں گے تو جو ہماری زندگی میں یہ ہائی ہوئی ہے نا، یہ چاہیے، یہ چاہیے، اور چاہیے، اور چاہیے، یہ ہائی ہوئی خود بخود کم ہو جائے گی. شکر سے کیا ہوتا ہے، ہم شکر میں وہ لسٹ نہیں بناتے جو ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم کو چاہیے. وہ لسٹ کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ اتنی ساری چیزیں دنیا میں ابھی تک ہے جو مجھے نہیں ملی ہے اور میں بہت دکھی اور بہت پریشان ہوں، اور کبھی ملنے والی ہے نہیں، چونکہ دنیا کی سب چیز آپ کو کبھی نہیں ملے گی، آپ ختم ہو جائیں گی. تو وہ ناشکری ہے. شکر للہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم وہ لسٹ بناتے ہیں کہ یا مولا تو نے مجھے کیا کیا دیا ہے. اوہ مولا تو نے مجھے اتنا دیا ہے، مجھے یہ لسٹ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس تو اس کو پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے جو میرے پاس ہے. میں تو اس کو بھی کھا نہیں سکوں گا یا نہیں سکوں گی جو کچھ میرے پاس ہے. تو آپ دیکھیے زندگی میں کتنا سکون آتا ہے. لسٹ وہ بنائے جو ہے، وہ نہ بنائے جو نہیں ہے. شکر ان چیزوں کی کرے جو ہمیں مل گئی ہے، غم ان کا نہ کرے جو نہیں ملی ہے. اور اس چیز کا بھی شکر کرے کہ ہم کن کن چیزوں سے بچے ہوئے ہیں. کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے مولا نے، ہمارے آقا نے، خدا نے ہمیں کتنی بیماریوں، کتنی آفتوں، کتنے امتحانات، کتنے کسوٹی سے بچا کے رکھا ہے. ہم کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. یہ سب انجان پنے میں ہوا ہے، لیکن اس نے بہت ساری آفتوں سے بچا کے رکھا ہے. تو شکر ہونا چاہیے. جب شکر کوئی نہیں کرتا ہے نا تو نعمت کے آنے میں کمی ہو جاتی. دنیاوی طور پہ بھی اگر آپ کسی کے ساتھ بھلا کرو، آپ نے دیکھا بھی آپ کسی کے گھر پہ گئے اور آپ نے ایک بڑا اچھا تحفہ اس کو دے کر آئے، لیکن آپ نے دیکھا کہ نہ تو اس نے آپ کو تھینکس بولا، نہ ہی اس نے آپ کے تحفے کی کوئی نوٹس لی. بعد میں پتہ چلا کھڑکی سے باہر پھینک دیا آپ کا تحفہ اس نے. دوسری بار آپ دیں گے تحفہ اس کو؟ مجبوری ہوگی تو چلو پھر رشتہ داری سنبھالنی ہے، نہ چھٹ کے دینا ہی پڑے گا. تو دل میں آپ مجبوری کے ساتھ دیں گے، لیکن اب وہ تحفہ نہیں شمار ہوگا، آپ نہیں دیں گے اس کو. خدا بھی خدا رحمان اور رحیم ہے، مگر وہ کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا. مطلب شکر نہیں کرو گے تو میں یا تو وہیں کا وہیں رکھوں گا یا کمی کر دوں گا. اگر بخالت کرو گے تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو دنیا کا ثواب مانگتا ہے اس کو میں دنیا سے دیتا ہوں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کی ثواب مانگتا ہے اس کو آخرت میں سے دیتا ہوں. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں کو میں بہت دیتا ہوں. تو شکر کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. اس لیے انگلش میں اچھی بات کہتے ہیں ہمیشہ کاؤنٹ یور بلیسنگس. آپ پہ کیا کیا نعمتیں ہیں اس کو گنتے رہیے تو کبھی بھی اس کا غم نہیں ہوگا. آپ کے کتنے دشمن ہیں وہ مت گنیے، آپ کے کتنے دوست ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے ایک دشمن ہوتا ہے تو وہ ہمارے دماغ پہ چھا جاتا ہے. صحیح ہے؟ کسی ایک آدمی کے ساتھ ہمارا تعلق خراب ہوتا ہے تو وہ ہماری پوری زندگی میں زہر بن جاتا ہے. ٹینشن، ڈپریشن، نیند نہیں آتا، میڈیسین، کوئی کسی سے بات کیا. حالانکہ ایک آدمی، ہزاروں میں ایک آدمی سے کوئی پرابلم ہو گیا وہ زہر بن گیا زندگی میں. لیکن 99 دوست ہمارے ہیں، ہم وہ کاؤنٹ نہیں کرتے.
ہمارے 99 فرینڈ بیٹھے ہیں، ہم نے اس کی قدر نہیں کی، ایک سے انبن ہو گئی تو وہ ہمارے وجود میں، ٹھیک ہے انبن نہیں ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، مگر ہمیشہ پازیٹیو سائڈ دیکھیں، یہ نہ سوچیں کہ کیا نہیں ملا، یہ سوچیں کہ کیا ملا۔ ایک آدمی نے اگر مجھ سے بدسلوکی کی فائن، لیکن ہزاروں آدمی مجھ سے اچھا سلوک کرتے ہیں، 100 آدمی مجھ سے پیار کرتے ہیں، اگر ایک آدمی مجھ سے نفرت کرتا ہے، میں اس کے لسٹ نہیں بناؤں گا، آپ اس کی لسٹ بنائیے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس میں پازیٹیو ہے، جس میں اچھی چیزیں ہیں، ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی دکھ نہیں ہوگی۔ ہمیشہ زندگی کے اندر تھینک فلنس، شکر گزاری کا جو عنصر ہے اس کو بھرپور رکھیں۔ ایک دو اور تسبیحات ہیں جن کو بیان کر کے میں اپنی جگہ لوں گا۔ یا رحمان یا رحیم، اللہ کے دو عظیم نام جس کا تعارف اللہ نے انہی ناموں سے کروایا ہے، اپنا تعارف کرایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور جب یا رحمان اور یا رحیم کی تسبیح ہم پڑھتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت کے سائے میں، جیسے ایک شفیق پیار کرنے والی ماں کے گود میں بچہ آ جائے تو کتنا پرسکون ہو جاتا ہے۔ جب ہم یا رحمان یا رحیم کہتے ہیں تو اللہ کے اس پرسکون سائے میں آ جاتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ کچھ بھی ہو جائے زندگی میں، یاد رکھیے اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز پر میری رحمت پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ سے انصاف نہیں مانگنا، اللہ سے رحمت مانگنا، اس کی رحمت میں بہت زیادہ گنجائش ہے، اور اس کی رحمت کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب ہم نے یا علی کا تذکرہ کیا تو یا علی کے تذکرے میں ہی نعت علی کی تسبیح آتی ہے، یا علی ادرکنی یا علی اغیثنی، کہ اے علی میری مدد کو پہنچیے، اے علی میری فریاد کو پہنچیے، یا علی تو رحم کر، یا مولا تو فضل کر۔ اس میں بھی ہم مولا مشکل کشا علی علیہ السلام سے رحمت اور مہربانی طلب کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے تسبیحات کا یہ خزانہ زمانے کے امام کی طرف سے ہم کو دیا گیا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ یاد رکھیے کوئی تسبیح بھاری نہیں ہے، کوئی تسبیح ہلکی نہیں ہے، کسی تسبیح کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے، کسی بھی ٹائم پہ کوئی تسبیح پڑھنے کی منائی نہیں ہے، کسی بھی تسبیح کی کوئی تعداد گنتی نہیں ہے، اتنی پڑھنی ہی چاہیے، اتنی نہیں پڑھنی چاہیے، یہ سب ہماری بنائی ہوئی چیز ہے۔ امام کی طرف سے، دائیوں کی طرف سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ان چیزوں میں نہیں جائیے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا خوب زیادہ ذکر کرو اور خوب زیادہ یاد کرو، تو جتنا زیادہ وقت ہم اللہ کی یاد میں رہیں گے، اتنا زیادہ اس کائنات کے ساتھ ہمارے ہم آہنگی رہے گی، اتنا زیادہ ہم پر امن رہیں گے، پرسکون رہیں گے، اور اتنا ہی زیادہ شیطانی وسوسوں سے بچ کر رہیں گے، دنیا میں بھی امن و سکون سے رہیں گے، آخرت میں بھی آبادی نصیب ہوگی۔ خدا بھی نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم رکھے، مولا گج جماعت کے تمام گناہ معاف کرے، سب کی نیک امیدیں پوری کرے، آخری دم تک ایمان سلامت رکھے، سکھی سلامت اور آباد رکھے، دیدار نصیب کرے۔ صلوات پڑھے دندار، اللہم صلی علی محمد۔